اپنی جوانی میں، اپنے بچپن میں، اپنے لڑکپن میں جو کچھ نہ کر سکا، ہم اپنے تجربے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ کچھ کرے جو ہم نہیں کر سکتے۔ میں تو ڈاکٹر نہیں بن سکا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میں انجینئر نہیں بن سکا، میرا بچہ انجینئر بنے۔ تو لا محالہ ہم بچوں سے وہ کچھ تقاضا کرتے ہیں جو ہم خود پورا نہیں کر سکتے۔ تو لا محالہ اولاد میں اور ماں باپ میں بھی ایک کھینچاؤ اور ایک تناؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسے بچے ہوں، اور بچے جو ہے لا محالہ بچے جو ہوئے کچے ہو گئے نا، تو بچے ماں باپ کی اگر بات نہ مانے تو باپ کو بتایا گیا کہ صبر کرو، ڈنڈا لے کر پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اولاد کو بتایا کہ اولاد دیکھو کہ ماں اور باپ یہ تیری جنت ہے، اگر تجھے کہہ رہے ہیں تو اس تجربے سے، اس چوہدے سے اور زندگی کے اس قرآن سے، زندگی کی اس جنم سے، زندگی کی اس تبدی ہوئی سارا سے وہ گزر چکے ہیں۔ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو باپ کہہ رہا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا خیر خواہ، وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ وہ کپل جن کے ساتھ تو نے دوستی رکھی ہے وہ تیرا خیر خواہ نہیں، تیری خیر خواہی اگر دنیا میں کوئی کر سکتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے بات کر سکتا ہے، تیری خیر خواہی ماں کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب بات قرآن کے لاجیکلی گئی کہ ماں میں اور باپ اگر تناؤ ہو تو کہا ماں اور باپ بھی صبر کریں، اور اولاد کو بھی کہا اگر ماں اور باپ کی باتوں پر تم بھی صبر کرو معذرت کے ساتھ۔ یہ ساری انارکی، یہ ساری معاشرت، یہ ساری درندگی جو سیاست کے میدان میں گندگی کا یہ جو سارا ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں تحمل، بردباری، ہم ڈنڈا لیتے ہیں، ڈنڈا لے کر اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں، دوسرے کو باطل سمجھتے ہیں۔ یہ ساری انارکی معذرت کے ساتھ، میرا تو ویسے آپ کو پتہ میرا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے تعلق ہے، ہم گھروں کی سیاست کے اس تجربے سے جو فروغ ملے، اب ہمیں سیاست کا نام بھی سنے تو ہمیں وحشت ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہم سیاست کے اس ماحول سے کہ ہمیں فوج اور معذرت کے ساتھ ہمیں وہ اسٹیبلشمنٹ اس انداز نے ہمیں یوز اور استعمال اور مس کیا کہ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا بھی ایک دانشور آدمی جو ہے وہ منزل مراد کو نہ پا سکتا۔ یہ ساری سازش کے تانے بانے، تو لہٰذا چہرے بدلے ہیں، نظام نہیں بدلے گا، تو اس نظام کے بدلنے سے، کسی حاکم کے آنے سے آپ کو مجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ سارے ایک ہی میں اب یہ بات ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں تو ویسے کوئی کہتا ہے قریبی ہے، کہتے ہیں سنگم تصویر نام جو سونا لگتی نہ کہتے ہیں اصل یہ موٹر سائیکل کے سائیکل کے چنگے ہیں، اصل ہے پروفوں کے پڑاؤ کے پڑھنا سارے مزاج کا حصہ، اصل ہے ایسے اس بات کے ذریعے کا زندگی کا، سیاست کی زندگی کا ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم انسان کو کانٹے کوئی سب کو خود بڑھاتے پیش کریں تو اصل انہاں کانٹے کو سمجھے دیں کہ ایک کانٹے کتنے ایک کتنے انہاں دے وچ رکھا ہو جائے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاست میں بھی تحمل دیا اس وجہ سے کہ گھروں کے اندر بے سکونی کی وجہ بھی اس لیے ہے کہ ہم برداشت کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر گھر کو کسی کو بنانا چاہتا ہے، گھر کے اندر میاں اور بیوی اگر راحت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ میاں اپنی باتوں ماننے کے ساتھ ساتھ میاں میں بھی شوہر میں بھی تو کوئی ایسی باتیں تھی جو بیوی پر ناگوار ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا جب بیوی مرد کی بہت ساری ناگوار چیزوں کو برداشت کرتی ہے تو اب مرد کو چاہیے کہ بیوی کی اگر کچھ ناپسندیدہ چیزیں ہیں تو اس کو بھی تحمل کے ساتھ برداشت کریں۔ یعنی شریعت کا حکم ہے برداشت، شریعت کا حکم ہے علم، شریعت کا حکم ہے تحمل، شریعت کا حکم ہے مربت، شریعت کا حکم ہے ضبط نفس۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر ضبط نفس چاہتے ہو، اگر اپنے نفس پر کنٹرول چاہتے ہو تو یہ ایام ہے صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے عرصوں کے، اور حضور داتا صاحب کا عرص، میں ابھی میرا جمعے پر جو خطبہ ہونا ہے وہ کشف المحجوب کے حوالے سے ہونا ہے۔ ابھی میں بھائی سلیم صاحب پہنچے تو میں ایک شاہکارہ کشف المحجوب پر پڑھ رہا تھا، حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت واٹ از اے تصوف، تصوف کا تصوف کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے نفس کی جو خواہش ہے اس
جس کو ترک کر دینا تصور. بھائی خواہش نفس ہے کہ میں غیر محرم کو دیکھوں. آنکھ دیکھنا چاہتی ہے غیر محرم, کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کو تاکنا چاہتی ہے. یہ آنکھ کا کام ہے تاکنا, اور دل کا خیال ہے کہ میں دیکھوں. فرمایا کہ بس اس چیز کو ترک کر دینا یہ تصوف ہے آنکھ کا. فرمایا کام جو ہے یہ نفس کی خواہش ہے کہ میں نغمے سنوں اور میں گانے سنوں, میں فحاشی اور قریانی کے آنکھ منظر دیکھنا چاہتی ہے, کان فحاشی اور قریانی کی چیزوں کو سننا چاہتی ہے, اور دل جو ہے یہ ایسا قرار بنا ہے یہ غلط خیالات کو دل میں رکھنا چاہتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کیا ہے. فرمایا آنکھوں کا گناہوں کو چھوڑ دینا, کانوں کا گناہوں کو چھوڑ دینا. فرمایا یہ انسان کے مزاج کی عادت ہے کہ یہ چغلی کرتی ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے, جھوٹ کا چسکا ہے زبان کو. یہ زبان جو ہے یہ کتب بھی نہ کرتی ہے جب تک کسی کا دل نہ دکھائے. پیٹھ پیچھے جانتے ہو کون ہے. فرمایا یہ زبان یہ مولی گاجر کی طرح یہ کاٹتی رہتی ہے. فرمایا زبان کا اس چیز کو ترک کر دینا یہ تصور ہے. فرمایا کہ آنکھ کا, کان کا, زبان کا, دل کا اور ہاتھ کا. فرمایا کہ یہ ہاتھ اور یہ پاؤں برائی کی طرف چل کر جاتے ہیں. فرمایا تصور کیا ہے. حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے جب مسجد بنائی تھی نا داتا صاحب, تو علماء حق نے کہا کہ داتا صاحب نے یہ جو مسجد بنائی ہے یہ مسجد اس کا محراب ٹیڑھا ہے. علماء نے اعتراضات کیے تو کیونکہ حضرت صاحب مشاہدہ تھے, صاحب تصور تھے, صاحب کرامات تھے, اور جب حضرت تشریف لے آئے غزنی سے, حجویر سے, افغانستان سے حضور تشریف لے آئے تو علماء نے مسجد بنائی, مسجد کا محراب. حضرت نے دعوت دی, فرمایا کوئی بات نہیں, یہ علماء ہے, فقہاء ہے, ان کا کام ہے اختلاف کرنا. تو حضرت نے کہا کہ آئے, کھانا ہو گیا, دسترخوان بچھ گیا, کھانے چنے گئے, لوگوں نے کھانا کھا لیا, نماز کا وقت ہوا, تکبیر کہی, آذان کہی گئی, کھانا. حضرت نے جواب کرے, فرمایا ذرا نماز میں ذرا توجہ کرنا. علی بن عثمان حجویری پر اعتراض ہے کہ علی بن عثمان کی بنائی ہوئی مسجد کا محراب علماء کہتے ہیں ٹیڑھا ہے, ذرا نماز میں توجہ کرنا, اس مسئلے کا حل جو ہے تمہیں نماز میں مل جائے گا. سبحان اللہ. نماز پڑھی, جب نماز پڑھی تو اب امام تھا داتا, سبحان اللہ. کے وقت کے علماء, تو حضرت نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا. تو کہتے ہیں کہ لوگ جب نماز کی نیت باندھ رہے تھے تو اللہ نے حجابات کو اٹھا دیا اور اس محراب کے عین درمیان کعبہ کی دیوار ان کو نظر آئی. اور جب سلام پھیرا گیا تو سارے حضرت کے قدموں پر گر پڑے. فرمایا کہ ہم لگ رہے تھے کہ یہ محراب جو ہے یہ کعبے کی صفت میں ٹیڑھا ہے, لیکن حضرت آپ کی نماز نے ہمارے اندر سے حجابات اٹھا دیے. سبحان اللہ. یہ مسئلہ سلجھا اور سمجھا دیا کہ آپ کی مسجد کا محراب ٹھیک ہے, ساری مسجد دے محراب دل دے جڑے محراب ہیں اے بھی ٹیڑھے تے ساری مسجد. لہذا حضرت آپ کی اس بات پر یعنی کہنے کا مطلب بات کا اختتام کرتا ہوں, اس جملے پر بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ لڑائیاں ساری دیاں ساریاں بن دیکھی ہیں. مولا روم رحمۃ اللہ علیہ حکایت کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ چند نابینے تھے, ان کے سامنے ہاتھی لایا گیا. انہوں نے کہا کہ نبینوں نے کہا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں لے جایا گیا, ہاتھی لایا گیا اور انہوں نے ہاتھی پر کسی نے پشت پر ہاتھ رکھا, کمر پہ, پیر میں پوچھل پہ, پیر میں کنا پہ, پیر میں سور پہ. ہم نبی نے ہاتھی کا نکل ہو گیا. انہوں کو پوچھا گیا صحیح والا صاحب ہاتھی کی نہیں ہوتا ہے, جہنا ہاتھ شادی سوٹ دے گیا اس آگے ہاتھی نہیں ہوتا ہے, ایویں لنگے دی ہاتھی جہنا کمر دے اتنے ہاتھ کیا. انہوں کو پوچھا گیا ہاتھی کی نہیں ہوتا ہے, اس آگے سے ہاتھی نہیں ہوتا ہے جی کمرے دی چھاتی. اور جہنا ہاتھ کیا انہیں پیروں تے تو انہوں کو پوچھا گیا آپ نے تو یہ ہاتھی کی نہیں ہونا آگے سے نہیں ہوتا ہے جی درخت کا تنا. مولانا روم بڑی لمبی حکایت بیان کرتے بس انہوں پہ لڑائی ہی کر دی ہے کیونکہ اس نے ہاتھ لٹھا کوئی نہیں. لہٰذا وہ ہن اندھے ہاتھی جو اندھے ہاتھی نے کیڑے جڑے اس دے انہوں نے ہاتھ رکھا, انہوں نے کول ہاتھی روپ بنا دیا. مولانا دل کی جڑی شیعہ سنی بندی بریلی یہ جڑی ساری لڑائیاں ہیں نا یہ دل دیکھے کیونکہ یہ نے ایک شہری تھی بڑی شہری بھی تھی, اس نے وہ شہری چ بنائی. لہٰذا یہ اٹھ دی جیڑی اس ہاتھی دی
اس آقا کو لاتی ہے حالانکہ ان دے آزان فرمایا کہ صحابہ کی دین چل اہل بیت نماز روزہ حج زکات فرمایا کہ اساں الگ الگ جڑے رنگ بڑا ہے فرمایا سارے رنگ اسلام وچ مولانا روح علیہ رحمہ ایک مثال دے ذریعے گل ختم کرا مولانا فرمایا باجا بنا مٹھا ہے کہ باجے دی جڑیاں تاراں ہوندیاں فرمایا اگر سرنگی دی ایک تار بھی اگر الگ تھی ونے تے لے پیدا نہیں ہوندی بانسری دی آواز وچ لے تدا ہوندی ہے تے ساری تاراں ایک دوجے نال ملی ہوئی ہوندی فرمایا پڑھاؤ فرمایا کہ کرا تو سارے ٹھا کہ میراثی میر جڑا ہے تے تبلا بجایندا ہے تے تبلا دا بجایندا تے کٹاؤں فرمایا او دی تناوا چھکیندا ہے فرمایا کہ تو ساری ٹھا کو تبلا بجایندا تے ساز وچ لے میرے بھیا بیٹھن حسین صاحب تو اپنا گل یہ پتہ لگتا ہے فرمایا کا جب پتہ لگتا ہے واپس آئی جے نام بھجاندے رہتے آتے ذرا تھوڑی نام دی دڑکی لگاونی ہے ذرا تھوڑا جا ڈھول کو انہیں جلدی نہ کہ نہ یہ کڑوں کڑوں کر تاکہ نام جڑا ہے وہ اپنے کناں نو تاکہ کن بدے گئے دسن دا مطلب ہے مولانا آدم کہ یہ جڑا واجا تے سرنگی ہے ان دا جڑا تال ہے ان دی جڑی لے ہے فرمایا لے دے اوتے جڑا اے اہم نغمہ آپا ہے ان دی لے دے ان دی سر تے ان دی ایک تال نہ بڑے چس نہیں پیدا ہوتی مولانا آدم گالے دین وچ ساری چیزیں ان ساری چیزاں دا ایک رنگ ہے ایک کچھیاں چیزیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ چند بندے ویندے پے ہم سفر تے سفر تے جڑے ویندے پے ہم تے انہاں دا جڑے ہاتھ تے سامان سامان ذات راہ سارا ختم تھی گیا جڑے ختم تھی ہوئے تے راستے وچ انہاں کو بھوک لگی تو ہوں بھوک لگی ایسے اللہ تعالیٰ نے بندہ بھیجا انہوں نے اس نے چند دینار دیتے چند دینار میں اس نے ڈالے اللہ نے کام کیتا ہے ساتھ کا بندے نے ایک دینار آ دیتے بھوک دی وڈی لگی ہوئی ہے تتری بھی وڈی لگی ہوئی ہے ہوں کیشا کھاؤں تو کیشا پیوں کوئی کو جا کے کچھ کو جا کے انہوں نے اتفاق کیتا پہ گال ہے یہ جڑا انگور ہے نا انگور ایک پاسوں بھوک بھی لائے ویسے تتری بھی لائے ویسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ پہنچے گا تو ہم انہوں نے ایک اتفاق دیتا کہ ان کو فرمایا کہ بندے مسافر ہیں ایک کا ایران دا ایک کا افغانستان دا ایک کا روم دا ایک کا ہندوستان دا بولی کا بکریاں بکریاں ہوں کوئی آ کے دال کھانے کوئی آ کے انب کھانے کوئی آ جائے انگور کھانے کوئی آ جائے اوزم کھانے اور لا مارا مولانا یہ بولی بکری آئی تو بولی بکری آئی تو ان کا نام بھی بکرا آئی لڑ پہ ہونا کہ کوئی نہ صحیح نہ آنا جڑا عربی آئی ہوتا ہے انب کھانے عربی انگور کو آدھے اے نہ بول فرمایا کہ رومی زبان چاہتا ہے اوزم انگور فرمایا کہ وہ ہندی زبان چاہتا ہے انگور اور عربی زبان فارسی زبان پاکستانی زبان افغانستان زبان فرمایا نہ بکریاں لڑ پہ ہونا کہ کوئی نہ صحیح انگور وہ آکے انگور وہ آکے اے نہ وہ آکے اوزم اللہ فرمایا کہ ہوں لڑ پہ لڑا نہ دے ہند سچے سارے اور بولیاں جو بکری ہیں انگور کا خوشہ توڑ دے اندے دوارا پانا سبحان اللہ ملکہ بڑی آسان ہے مولانا روم علیہ رحمہ فرمایا یہ دنیا لڑائیں گے جیڑے علی علی کریں گے یہ بھی سچ کے کھوتے معذرت نہ جیڑے ابو بکر کریں گے یہ سچ کے کھوتے فرمایا کہ صحابہ نے اہل بیت والے یہ جڑے ہاتھ اوپر کرتے سارے فرمایا گال ہے کہ یہ جڑے لڑتے کھڑو تے نہ بھائی ہاتھ ان نہ کرو تے ان کرو ان نہ کرو تے ان کرو اثر تے ساری لڑائیاں بن دیکھے یہ دیکھے نہ وہاں آنکھیاں نال انہوں کو صدیق بھی نظر آ گیا انہوں کو علی بھی نظر آ گیا سبحان اللہ ایک آنکھ نال دیکھا رہندیاں لڑائیاں ہی وجہ تو ہے کہ اساں دین سارا نہیں سمجھ دے بڑی گل بڑی گل کی سبحان اللہ امام مہدی تشریف گھرنا سے سائیں مہدی پاک انہاں سارے لڑانا دے کو آتے مشاہدہ کر بیٹھے مہدی جب تشریف گھرنا سے وہ انہاں دے کو آتے دین دیاں حقیقتاں نسے سے کہ میاں خلافت دا مسئلہ امامت دا مسئلہ ان مسئلے دا اللہ رب العزت آپ کو پاک ساتھو وہ دور سبحان اللہ جب ساری کائنات خزانے نہ بھر گئے ختم تھی سے جناب حضرت امام مہدی حسن حضرت عیسیٰ حسن اور یہ جڑی دجالی تحریم کے اندر تو کرتے پیسے یہ دجال اکبر حسن اور یہ حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے زیبا تھی سی اور پھر اسلام کا پھریرا ہو سی اور نبی عیسیٰ ہو سی اور امام جناب حضرت امام مہدی حسن
سونا سی اللہ تعالیٰ تو آپ کو سبحان اللہ۔